بسم اللہ الرحمن الرحیم 19واں پارہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 28 اور 29 میں ارشاد فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ افسوس کریں گے، یا ویلتا ہائے میری ہلاکت، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہیں گے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، بے شک شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی ترغیب دی۔ برے لوگوں سے، بد مذہبوں سے دوستی کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا دنیا و آخرت میں انتہائی نقصان دہ ہے۔ The company of good person brings good and the company of bad person brings evil۔ اچھے انسان کی صحبت سے اچھائی اور برے انسان کی صحبت سے برائی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کسی سے دوستی کرتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دوست دیندار ہو، ادروائز بیڈ ایسوسیشن لیڈز ٹو ڈسٹرکشن، بری صحبت تباہی کا باعث ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا برے ہم نشین سے بچو کہ تم اس کے ساتھ پہچانے جاؤ گے۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اب دوستی کس سے کرنی چاہیے اور اچھے دوستوں کی نشانی کیا ہے؟ قرآن مجید نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 میں اچھے دوستوں کی نشانیاں بیان کی اور فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں، یعنی اہل ایمان مرد اہل ایمان مردوں کے اور اہل ایمان عورتیں اہل ایمان عورتوں کی دوست ہیں، رفیق ہیں، مددگار ہیں۔ اور پھر ان کی نشانی بیان کی، فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم رکھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ نشانیاں پائی جائیں ان سے دوستی کرنی چاہیے۔ یہ اہل ایمان دوستوں کی نشانیاں ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے جو نیکی کی طرف راغب کرنے والے ہوں، برائیوں سے روکنے والے ہوں، پھر نماز قائم رکھنے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اور اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارنے والے ہوں۔ اسی سورہ میں آیت نمبر 67 میں برے دوستوں کی نشانیاں بیان کی گئیں، جن کی دوستی سے بچنا چاہیے، جن کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی جنس سے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ہیں، ایک جیسے ہی ہیں۔ ہم نے منافق کی تعریف صرف یہ پڑھی کہ جس کے دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو اسے منافق کہا جاتا ہے۔ آئیں دیکھیں قرآن پاک میں ان لوگوں کو بھی منافق کہا گیا ہے۔ یأمرون بالمنکر، یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، برائی کی طرف راغب کرتے ہیں،
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ اور نیکی سے روکتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال نہیں خرچتے۔ نسوا اللہ فنسیہم اور انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے، پھر بدلے میں اللہ نے بھی انہیں بلا دیا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ تو قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو بھی منافق کہا گیا ہے جو برائی کی طرف اہل ایمان کو راغب کریں، نیکی سے روکیں اور اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھیں اور اللہ سے غافل رہیں، اپنی عبادات سے غافل رہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی منافق کہا گیا ہے اور ایسے لوگوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایسے لوگ دوستی کے قابل نہیں، بلکہ دوستی کے قابل صرف وہ لوگ ہیں جو نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں، فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ دوستی کے قابل ہیں، ان سے دوستی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کامل مومن کے علاوہ کسی کو اپنا ہم نشین نہ بناؤ اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون سا ساتھی اچھا ہے؟ ارشاد فرمایا، اچھا ہم نشین وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے اور جب تو بھولے تو وہ تجھے یاد دلائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے اور اس کی گفتگو تمہارے عمل میں اضافہ کرے اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ ان آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ سے یہ سبق اور یہ ترغیب حاصل ہوتی ہے کہ ہمیشہ اچھے لوگوں سے، نیک، صالح، پرہیزگار اور متقی لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی فرمایا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چنگا پین ہزاراں۔ یعنی اچھے لوگوں کی صحبت کو عطار فروش سے تشبیہ دی۔ اگر بندہ عطار فروش کے پاس کچھ لمحے بیٹھ جائے، کچھ دیر بیٹھ جائے، تو بے شک اس سے آپ سودا خریدیں یا نہ خریدیں، کوئی عطر یا خوشبو بے شک نہ خریدیں، لیکن آپ کو اچھی خوشبو سونگھنے کو میسر آئے گی۔ اور اسی طرح اگر لوہار کی بھٹی میں آپ چند لمحے بیٹھ جائیں اور بے شک کپڑے سنبھال کے بیٹھیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے کپڑوں پہ ضرور پڑے گی، تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ پرہیزگاروں کی، صالح لوگوں کی، متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔